بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. وقال تعالى: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه: یا عبد الرحمن بن سمرة لا تطلب الإمارة فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها وإن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها أو كما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، سورہ یوسف سے ہمیں کیا اسباق مل رہے ہیں، اسی پر چند ہفتے سے گفتگو ہو رہی ہے. آج بھی اسی مناسبت سے میں نے 2 آیتیں پڑھی ہیں اور ایک حدیث تلاوت کی ہے. حضرت یوسف علیہ السلام جیل میں زندگی گزار رہے ہیں. پچھلے جمعہ کو میں نے بتایا تھا کہ یوسف علیہ السلام جیل میں کتنی مدت رہے. اس سلسلے میں 3 اقوال بیان کیے گئے ہیں. پہلا قول یہ ہے کہ 7 سال رہے، اور دوسرا قول یہ ہے کہ 12 سال، اور تیسرا قول یہ ہے کہ 14 سال انہوں نے جیل میں بے قصور زندگی گزاری. ابھی کل کی خبر ہے، ٹونڈلا صاحب 31 سال کے بعد جیل سے باعزت بری ہوئے ہیں. ان پہ کوئی قصور ثابت نہیں ہو سکا. ظلم کی داستان بڑی طویل ہے. دنیا میں بے قصوروں پر، کمزوروں پر ظلم اور زیادتی ہوتی رہی ہے. حضرت یوسف علیہ السلام بھی جس محل میں رہ رہے تھے، آپ کی حیثیت شہزادے کی نہیں تھی بلکہ غلام کی تھی. آپ کمزور تھے، اسی لیے بے قصور آپ کو جیل میں ڈال دیا گیا. ایک مدت گزر گئی، بادشاہ نے خواب دیکھا. وقال الملك انی ارى 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخر يابسات یا ایها الملأ افتونی فی رؤیای ان کنتم للرؤیا تعبرون. بادشاہ نے کہا کہ میں خواب دیکھتا ہوں کہ 7 فربا گائیں ہیں، موٹی گائیں ہیں، جن کو دبلی گائیں کھا رہی ہیں. 7 دبلی گائیں کھا رہی ہیں. اور میں نے خواب دیکھا کہ 7 ہری بالیاں ہیں، سبز بالیاں ہیں، اور دوسری 7 بالیاں خشک ہیں. اے درباریوں، اس خواب کی تعبیر مجھ سے بیان کرو اگر تم اس خواب کی تعبیر جانتے ہو. ان لوگوں نے بادشاہ سے کہا کہ آپ کا خواب بس یوں ہی ہے، جھوٹا خواب ہے، اس خواب کی کوئی حقیقت نہیں ہے. اضغاث احلام وما نحن بتعبیر الاحلام بعالمین. یہ پراگندہ خیال ہیں، اور پراگندہ خیالات کی ہم کوئی تعبیر نہیں جانتے، ہمیں اس کی تعبیر کا علم نہیں ہے. اسی موقع پر حضرت یوسف علیہ السلام نے جس کو تعبیر بیان کی تھی جیل میں، کہ
کہ تم بادشاہ کے ہمنشین بنو گے، مصاحب بنو گے، بادشاہ کو شراب پلاؤ گے، اس کو یاد آ گئے کہ ہاں یوسف نے مجھ سے کہا تھا کہ بادشاہ کے یہاں، عزیز مصر کے یہاں میرا تذکرہ کر دینا، اور شیطان نے مجھے بلا دیا۔ بادشاہ سے کہا کہ آپ جیل میں بھیج دیجئے، وہاں پر یوسف جیل میں ہے، وہ خواب کی تعبیر کا بڑا جانکار ہے۔ یوسف علیہ السلام سے خواب کی تعبیر طلب کی گئی۔ یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر بیان کر دیا کہ 7 خوشحالی کے سال آئیں گے جس میں خوب اناج اگے گا، کھیتیاں خوب ہوں گی، بارش خوب ہوگی، اور اس کے بعد 7 خشک سالی کے سال آئیں گے۔ بادشاہ کو، عزیز مصر کو جو خواب نظر آیا اس کی تعبیر یہی ہے۔ یوسف علیہ السلام سے کہا گیا کہ آپ جیل سے نکل جائیے، لیکن یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ میں جیل سے اس طرح سے نہیں نکلوں گا۔ یاد رکھیے ایک بات، قرآن ہمیں ایک قاعدہ اور ایک ضابطہ دے رہا ہے کہ دنیا میں کسی کو اگر متہم کر دیا گیا، کسی پر کوئی جھوٹا الزام لگا دیا گیا کہ تم ظالم ہو، تم زانی ہو، فاحش ہو، گناہگار ہو، چور ہو، ڈکیت ہو، کوئی بھی کیسا بھی الزام لگا دیا گیا، ایک مدت اس حال میں گزر گئی، وہ صبر کرتا رہا، لوگ اس پر الزام لگاتے رہے، وہ صبر کرتا رہا، ایک نہ ایک دن اللہ تبارک و تعالیٰ اسی دنیا میں حق ظاہر فرمائیں گے اور لوگ تسلیم کریں گے کہ ہاں ہم نے جھوٹا الزام اس پر لگایا تھا۔ یہ ایک حقیقت ہے، چاہے کسی فرد پر الزام لگایا جائے، چاہے کسی معاشرے پر اور کسی جماعت اور گروہ پر الزام لگایا جائے، لیکن ایک نہ ایک دن تسلیم کرنا پڑے گا کہ نہیں، ان کے اندر تو یہ قصور نہیں ہے، یہ تو حق گو ہیں، سچے لوگ ہیں، یہ جھوٹے نہیں ہیں، یہ بے ایمان نہیں ہیں، یہ دغاباز نہیں ہے، یہ دہشت گرد نہیں ہے، اور طرح طرح کے الزامات جو لگتے رہتے ہیں، وہ الزامات خود بخود اللہ کی طرف سے دھل جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کا پاک ارشاد ہے، قرآن کی آیت یہیں پر کہتی ہے، الآن حسس الحق ان راودته عن نفسه وانه لمن الصادقین۔ حضرت یوسف جیل سے نکلنے کے لیے تیار نہیں ہیں، آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے زلیخا کو یہ ساحس دیا ہے، یہ حوصلہ دیا ہے کہ وہ جیل بھرے دربار میں اعتراف کرے اور حق کا اظہار کر دے۔ زلیخا کہتی ہے الآن حسس الحق، اب حق ظاہر ہو گیا۔ انا راودته عن نفسه، میں نے ہی یوسف کو بہلایا تھا، میں نے ہی یوسف کو پھسلایا تھا، یوسف کے ساتھ گناہ کرنے کا خیال اور ارادہ میرا ہی تھا۔ انہ لمن الصادقین، یوسف سچوں میں سے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی کا چرچا پورے مصر میں ہو گیا کہ یوسف کو بے قصور زلیخا نے پھنسایا تھا اور ظلماً انہیں جیل میں ڈال دیا گیا۔ جب کسی آدمی کے بارے میں یہ مشہور ہو جائے کہ اس پر ایک مدت تک ظلم ہوتا رہا تو لوگ خود بخود اس کے گرویدہ بن جائیں گے۔ جب اس کا بے قصور ہونا ثابت ہو جائے گا، سارے لوگ اس سے محبت کرنے لگیں گے۔ یوسف علیہ السلام کا وزن مصر میں بڑھ گیا۔ جب مقام ملا تو یوسف علیہ السلام غبارے کی طرح پھول نہیں گئے، تواضع اور انکساری کے پیکر بن گئے۔ یوسف علیہ السلام نے کہا وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ، میں اپنے آپ کو بری نہیں کرتا، میں اپنے آپ کو بے گناہ قرار نہیں دیتا۔ ان النفس لامارۃ بالسوء، بے شک نفس برائیوں کا بہت حکم دینے والا ہے، مگر میرا پروردگار جس پر رحم کرے۔ نفس کی 3 قسمیں آتی ہیں، ایک نفس امارہ ہے، نفس امارہ بالسوء، برائیوں کا حکم دینے والا، جو انسان سے کہتا ہے یہ گناہ کر لو، یہ کر لو، یہ کر لو۔ دوسرا نفس ہے نفس لوامہ،
جب انسان سے گناہ ہو جائے تو انسان کا دل خود ملامت کرتا ہے کہ مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا، میں نے غلط کر دیا۔ کسی بھی غلطی کے بعد اگر آپ کا دل آپ کو ملامت کر رہا ہے تو سمجھ جائیے آپ کے اندر ایمان باقی ہے، اللہ تعالیٰ کا تعلق باقی ہے، ابھی آپ مرے نہیں ہیں، ابھی آپ زندہ ہیں۔ اس نفس کا ہونا یہی انسان کو گناہوں سے روک دیا کرتا ہے، اور اگر گناہ ہو گئے تو انسان کو توبہ کی توفیق دلاتا ہے۔ غلطی سے گناہ ہو گیا، ایک زمانے سے ایک غلطی میں مبتلا تھا، آج میرا دل مجھے ملامت کر رہا ہے، میں نے توبہ کر لیا تو اللہ مجھے معاف فرما دیتے ہیں۔ اور ایک نفس ہے نفس مطمئنہ، انسان کے دل میں گناہ کا جذبہ اور خیال ہی نہ آئے، گناہ کا داعیہ پیدا نہ ہو، اللہ کی عبادت اور طاعت پر انسان کا دل مطمئن ہو جائے، ہر وقت نماز پڑھنے کو جی چاہے، ہر وقت روزہ رکھنے کو جی چاہے، صدقات و خیرات کا جی چاہ رہا ہے، نیکیوں کی طرف ہر وقت ذہن لگا ہوا ہے، اس نفس کو نفس مطمئنہ کہا جاتا ہے۔ اسی کے بارے میں کہا اللہ تعالیٰ نے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، اے نفس مطمئنہ میرے بندوں میں شامل ہو کر، نیک بندوں میں شامل ہو کر جنت میں داخل ہو جاؤ، راضیۃ مرضیہ، اس حال میں کہ تم اللہ سے خوش ہو اور اللہ تم سے راضی ہے، اللہ تم سے خوش اور تم اللہ سے خوش۔ یہ نفس مطمئنہ ہے، یہ سیدھے انسان کو جنت میں لے کر جاتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام اپنی پاک دامنی کا اظہار نہیں کرتے، بلکہ اپنے آپ کو قصوروار مانتے ہیں، حالانکہ بے قصور جیل میں پڑے ہوئے ہیں، اور براءت کا اظہار زلیخا کی طرف سے ہو رہا ہے جو عزیز مصر کی بیوی ہے۔ مصر کے اندر یوسف علیہ السلام کی برتری کے چرچے ہیں، ہر طرف شہرہ ہے، یوسف علیہ السلام تواضع اور انکساری کے پیکر بن جاتے ہیں اور کہتے ہیں میں اپنے آپ کو بری نہیں کرتا، لا تزکوا انفسکم، اے ایمان والوں اپنی صفائی پیش مت کرو، میں ایسا ہوں تو میں ویسا ہوں، میرے اندر یہ کمال ہے، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ انسان وہ ہے جو اپنی طرف کمال کو منسوب نہ کرے، اپنے آپ کو باکمال ثابت کرنے کی کوشش نہ کرے کہ میرے اندر یہ سارے کمالات ہیں، بلکہ اپنے ہر کمال کو اللہ کی طرف پھیر دے۔ اللہ کا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے یہ کام لے رہے ہیں، اللہ نے مجھ سے یہ کام لے لیا، یہ اللہ کا انعام ہے، ورنہ میرے اندر کوئی کمال نہیں ہے۔ اب ایک مسئلہ اور چھڑتا ہے، کیا ایک سوال ہے، حدیث میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے صاف فرمایا، اے ابو ذر ولایت کا سوال مت کرو، امارت نہ مانگو۔ حضرت عبد الرحمن بن سمرہ رضی اللہ عنہ صحابی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں نصیحت فرما رہے ہیں، یا عبد الرحمن بن سمرہ، اے عبد الرحمن بن سمرہ لا تطلب الامارہ، تم امارت نہ مانگو، لوگوں سے سوال نہ کرو کہ مجھے امیر بنا دو، مجھے شہر کا گورنر بنا دو، مجھے چیئرمین بنا دو، مجھے حاکم بنا دو، میں لوگوں کا بادشاہ بن جاؤں، مجھے یہ رتبہ دے دو، یہ منصب دے دو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں یہ سوال لوگوں سے نہ کرو، فَإِنَّكَ إِنْ أُعْطِيتَهَا عَنْ مَسْأَلَةٍ وُكِّلْتَ إِلَيْهَا، اگر تم نے لوگوں سے درخواست کیا اور لوگوں کی درخواست پر تمہیں وہ منصب اور مقام مل گیا، وُكِّلْتَ إِلَيْهَا، تو تم اسی کے حوالے کر دیے جاؤ گے، اسی میں الجھے رہو گے، پریشان رہو گے۔ وَإِنْ أُعْطِيتَهَا عَنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ أُعِنْتَ عَلَيْهَا، اور اگر آپ کو کوئی منصب بغیر مانگے مل گیا، آپ نے لوگوں سے مطالبہ نہیں کیا کہ مجھے یہ منصب دے دیجئے، لیکن لوگوں نے خود آپ کو وہ منصب دے دیا، فرمایا اعنت علیہا، تمہاری اس کے اوپر اس منصب پر مدد کی جائے گی، اللہ کی طرف سے آپ کے لیے مدد کا انتظام رہے گا،
حدیث میں فرمایا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر کوئی آدمی منصب نہ مانگے اور لوگ اسے کوئی منصب دے دیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ 2 فرشتوں کو مقرر فرماتے ہیں، وہ دونوں فرشتے اس کے لیے دعائے خیر فرماتے ہیں، اس کی مدد کرتے ہیں، اس کا تعاون کرتے ہیں اور اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام تو عزیز مصر سے کہہ رہے ہیں اجعلنی علی خزائن الارض، مجھے زمین کے خزانوں کا مالک بنا دیجئے، مجھے وزیر مالیات بنا دیجئے، میں مصر کے خزانوں کا وزیر بن جاؤں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ مطالبہ کیوں کیا؟ اس کا سیدھا سا جواب یہ ہے، اور علماء نے اسی کے ذیل میں لکھا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام یہ جانتے تھے، اس میں 2 لفظ انہوں نے استعمال کیا ہے، انی حفیظ علیم۔ حفیظ کے معنی آتے ہیں حفاظت کرنے کی صلاحیت، کسی چیز کو اسٹور کر لینے کی صلاحیت، اور علیم کے معنی آتے ہیں جانکار، کہاں پر کب کتنا خرچ کرنا ہے اس کا علم ہونا بھی ضروری ہے۔ 7 سال خوشحالی کے ہیں جس میں خوب کھیتیاں ہوں گی، اور اس کے بعد 7 سال قحط سالی کے آنے والے ہیں۔ ان قحط سالی کے سالوں کو کس طریقے سے گزارنا ہے، اپنے اناج کو ہم کس طریقے سے محفوظ رکھ سکیں گے، یہ مصر میں یوسف علیہ السلام کے علاوہ کوئی جاننے والا نہیں تھا۔ اور یوسف علیہ السلام یہ سمجھتے تھے کہ اگر میں نے یہ ذمہ داری نہیں لی تو مصر کے لوگ اور یہ قوم ہلاک و برباد ہو جائے گی، اس لیے قوم کی حفاظت کے لیے، قوم کو تباہی اور بربادی سے بچانے کے لیے اس منصب کو اٹھ کر لینا میری ذمہ داری ہے، مجھے لے لینا چاہیے۔ اسی لیے یوسف علیہ السلام نے اس منصب کا مطالبہ کیا۔ آپ یاد رکھیں، مسئلہ ثابت ہو گیا۔ اگر کہیں آپ کو لگتا ہے کہ اس مسجد کا متولی میں بن جاؤں تو مسجد کی دیکھ ریکھ زیادہ بہتر طریقے سے ہو سکے گی، اس اسکول کا انچارج میں بن جاؤں تو یہ اسکول زیادہ بہتر چل سکتا ہے، تو اس وقت آپ کا مطالبہ کرنا جائز ہوگا اور کہیں سے آپ گناہگار نہیں ہوں گے، اللہ کی مدد اور نصرت بھی ہوگی۔ آپ جانتے ہیں کہ میرے اندر صلاحیت نہیں ہے، میں اس ذمہ داری کو لوں گا تو میں ضائع کر دوں گا، قوم کی امانت کی حفاظت میں نہیں کر سکوں گا، اس وقت آپ منصب کا مطالبہ کرتے ہیں تو بڑے گناہگار ہوں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد آپ کے ساتھ نہیں رہے گی، آپ پریشان رہیں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے اس واقعے سے ہمیں یہی سبق ملتا ہے، اجعلنی علی خزائن الارض، مجھے زمین کے خزانے کا مالک بنا دیجئے، امین بنا دیجئے، وزیر مالیات بنا دیجئے، میں بڑا حفاظت کرنے والا ہوں اور بہت جانکار ہوں۔ یوسف علیہ السلام کہاں کنویں میں ڈالے گئے اور کہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خزائن مصر کا انہیں حاکم بنا دیا، مصر کے خزانوں کے مالک بن گئے۔ ایک شخص جو دانے دانے کا محتاج آج بازار میں فروخت ہو رہا ہے، اور ایک وقت وہ آیا کہ اللہ نے اس کا وزن اتنا بڑھایا کہ وہ مصر کا وزیر مالیہ بن گیا۔ کب کون انسان کس مقام پر پہنچ جائے یہ کسی کو کچھ پتہ نہیں ہے۔ انسان کو چاہیے زندگی کے ہر موڑ پر حق کام کرے، ناحق سے باطل سے اپنے آپ کو ہمیشہ بچائے، امانت دار ہمیشہ رہے، خیانتوں سے اپنے آپ کو ہمیشہ بچائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرما بردار رہے، نافرمانی سے اپنے آپ کو ہمیشہ بچائے، تو وہ دن دور نہیں جب اللہ تبارک و تعالیٰ اسے وہ مقام عطا فرمائیں گے جس کا وہ گمان بھی نہیں رکھتا تھا، جس کے بارے میں اسے خیال بھی نہیں تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے اس سبق میں ہمیں ایک سبق اور ملتا ہے کہ نصیحت کا موقع کبھی ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ جب نصیحت کا کوئی موقع مل جائے تو اسے مناسب موقع پر نصیحت کرنی چاہیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام سے جب جیل کے 2 ساتھیوں نے خواب کی تعبیر پوچھی کہ ہم نے یہ خواب دیکھا ہے
آپ اس کی تعبیر بتا دیں۔ یوسف علیہ السلام ان سے کہتے ہیں کہ خواب کی تعبیر تو میں تمہیں ضرور بتاؤں گا، موقع مناسب ہے، ایک شخص پر آپ کوئی احسان کر دیں اور اس کے بعد اس کو دین کی دعوت دیں تو دین کی دعوت بہت اثر انداز ہو جائے گی۔ داعیوں کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام کے اس قصے میں یہ سبق ملتا ہے، اگر کسی معاشرے میں، سوسائٹی میں آپ خیر کا کام کرنا چاہتے ہیں اور معاشرے کو صالح معاشرہ بنانا چاہتے ہیں تو آپ پہلے خیر کا کام کریے تاکہ آپ کی محبت لوگوں کے دلوں میں پیدا ہو جائے، پھر جو بات آپ کہیں گے لوگ قبول کر لیں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی یہی طریقہ اختیار کیا۔ جب خواب کی تعبیر پوچھی گئی، ضرورت کا احساس ہے، حضرت یوسف علیہ السلام ان کو دین کی دعوت دے رہے ہیں، کہہ رہے ہیں اَأَرْبَابٌ مُتَفَرِّقُونَ أَمِ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ اَأَرْبَابٌ مُتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمِ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ، کیا مختلف معبود، مختلف رب بہتر ہیں یا ایک رب بہتر ہے جو سب پہ غالب ہے؟ یہ ہے دعوت۔ داعی موقع چھوڑتا نہیں اور موقع کے مطابق دعوت دیتا ہے۔ یوسف علیہ السلام کے اس قصے میں بڑی عبرت کی باتیں ہیں۔ اللہ ہمیں بھی حضرت یوسف علیہ السلام کے نقش قدم پر چلنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب